آئیے اب خطیب اہل سنت حضرت مولانا صغیر احمد جوخن پوری صاحب کا بیان سماعت فرمائیں، جس کا عنوان ہے وہابیوں کے گمراہ عقیدے۔ حصہ 1، پارٹ 1۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة وسلاما علیک سیدی یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجبور جہاں جانے سے جبریل کا پر ہے، معراج کی رات سرکار کہاں پہنچے؟
جہاں غیم گمان کا گزر نہیں، اور جبریل سدرۃ المنتہا پہ جا کے رک گئے جو ان کی آخری قیام گاہ ہے۔ توجہ ہے؟ اچھا سبحان اللہ کہنے کو کہا جائے تبھی کہیں گے آپ، یہ بغیر کہہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ مجبور جہاں جانے سے، مجبور جہاں جانے سے، جبریل کا پر ہے اس سے بھی کہیں آگے، اس سے بھی کہیں آگے محمد کا گزر ہے، اس سے بھی کہیں آگے محمد کا گزر ہے۔ توجہ فرمائیے، ان کے لب جاز میں اب بھی یہ اثر ہے، ان کے لب جاز میں، ان کے لب جاز میں اب بھی یہ اثر ہے کہ وہ رات کو کہہ دیں سحر ہے تو سحر ہے، وہ رات کو کہہ دیں کہ سحر ہے تو سحر ہے۔ اللہ کا محبوب بظاہر تو بشر ہے، اللہ کا محبوب بظاہر تو بشر ہے، بظاہر تو بشر ہے، اور جو اس کی حقیقت ہے خدا ہی کو خبر ہے، جو اس کی حقیقت ہے خدا ہی کو خبر ہے۔ اور دو مصرے یہ حسن مطلع آپ سب کی طرف سے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، بولو بولو سبحان اللہ۔ واللہ میرے جذبہ صادق کا اثر ہے، واللہ میرے جذبہ صادق کا اثر ہے کہ بیٹھا ہوں یہاں گنبد
خضرا پہ نظر ہے بیٹھا ہوں یہاں گنبد خضرا پہ نظر ہے. اور یہ شعر آخری ملاحظہ فرمائیں. اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے اللہ نے محبوب کو وہ غیب دیا ہے وہ غیب دیا ہے کہ رہتے مدینے میں رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے حضرات. 2 روز سے آپ یہاں تقریر سن رہے ہیں اور بڑی محبت سے سن رہے ہیں. ماشاءاللہ خوب مجمع ہو رہا ہے. تو کتنی شائستگی کے ساتھ ہم تقریر کر رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں. کیوں صاحب ہے؟ کسی بدعقیدہ بدمذہب کا کہ مولوی کا نام بھی اگر ہم نے لیا تو اس کے ساتھ اس کی شان کے لائق کوئی ایسا لفظ ہم نے استعمال نہیں کیا ہے جس کا وہ مستحق ہے کہ نہیں؟ مگر پھر بھی کچھ لوگوں کو پریشانی لاحق ہو گئی اور شکایتیں کرنے لگے. تو یہ بات پہنچی ہے کہ صاحب کسی کے نام پہ تقریر نہ کی جائے. تقریر تو ہم اپنے آقا کے نام پہ کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے, ہے کہ نہیں؟ کرنا ہی ہے ہم کو. راز سوال یہ ہے کہ جو آقا کے باغی ہیں ان کی بغاوت بھی بتا رہے ہیں. تقریر تو ہم اپنے سرکار ہی کے نام کی کر رہے ہیں. عبادت اللہ کی, تعریف اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جل جلالہ وعم نوالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم. تو 2 روز سے یہ بیان چل رہا تھا کہ مولوی اسماعیل دہلوی نے اس کتاب میں یہ لکھا ہے تقویۃ الایمان میں کہ نبی کو بھی یہ پتہ نہیں کہ میرے ساتھ قبر میں کیا ہوگا, حشر میں کیا ہوگا اور آخرت میں کیا ہوگا, دنیا میں کیا ہوگا. یہ 62 پہ لکھا ہوا ہے. میں نے پڑھ کے عبارت 2 دن سنائی. سنی آپ نے؟ بولو, ہاتھ اٹھا کے بولو سنی آپ نے. اور جس مولوی کی طبیعت کیا ہے وہ مجھ سے آ کے سن لے, پڑھ لے, دیکھ لے میرے سامنے اور صفائی دے دے. یہ بھی میں نے کہا بڑے سے بڑا مولوی ان کا کوئی آ جائے, مگر ہمت چاہیے آنے کے لیے, وہ بھی صغیر کے سامنے.
تو کتنی حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اس غلط عبارت کے خلاف، اس بدعقیدگی کے خلاف، آپ نے سنی؟ ان ملا جی کو یہ پتہ ہی نہیں حدیثوں میں لکھا کیا ہے، کتاب لکھنے کا شوق ہوا تو لکھ مارا کہ نہ نبی کو پتا ہے، نہ نبی کو، نہ ولی کو، نہ اپنا حال معلوم، نہ دوسرے کا کہ قبر میں کیا ہوگا، حشر میں اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ بتاؤ، اگر یہ عبارت کوئی غیر مسلم پڑھ لے، ہندو، سکھ، عیسائی، تو ایمان لائے گا اسلام پر؟ کہے گا رے جس نبی کو، جس اسلام کے بانی کو اپنے انجام کا پتہ نہیں کہ خدا میرے ساتھ کیا کرے گا، تو جو اسلام اپنے نبی کو نجات کی ضمانت نہیں دیتا، اس اسلام کو قبول کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ تو ایمان نہیں لائے گا۔ بولو، ایمان نہیں لائے گا۔ اسلام کے قریب ہو کر بھی وہ ایمان نہیں لائے گا۔ جب یہ پڑھ لے گا تو ہو اتنے بڑے ملا جی اور ایسا لکھ رہے ہیں، تو ہمیں کیا فائدہ ایمان لانے سے؟ لیکن اگر کاش وہ علماء اہل سنت کی کتابیں پڑھ لے، سرکار اعلی حضرت کی کتابیں پڑھ لے، تو پھر وہ ایمان نہ لانے والا بھی ہو تو ایمان لے آئے۔ حضرات، اب میں آپ کو جو شہادتیں سنا چکا ہوں، اگر اسی پہ تقریر کرتا رہوں تو ٹائم سب گزر جائے گا کل تک کا، وہ تقریر اسی پہ ہوتی رہے گی۔ ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملا جی نے کیا لکھا کہ نبی کو نہ اپنا حال معلوم نہ دوسرے کا، کہ خدا اس کے ساتھ قبر میں کیا کرے گا اور حشر میں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم کا دریائے کرم جوش میں آیا۔ سرکار ارشاد فرمانے لگے، غالباً مجمع صحابہ ہے، اور میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ۔ بولتے رہو، زور سے بولو سبحان اللہ۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، الزبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ۔ رات یہ 10 صحابہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نام لے لے کے میرے آقا نے جنت کی بشارت دی، جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ اسی لیے ان کو عشرۂ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ بولو، عشرۂ مبشرہ۔ آپ خطبے میں بھی 8ویں دن سنتے ہوں گے، ہے سنتے ہیں؟ والباقیۃ من العشرۃ المبشرہ، تو یہی تو ہے۔ 10 صحابہ کے نام لے لے کے میرے مصطفیٰ نے جنت کی بشارت سنائی کہ ابو بکر جنتی ہے، عمر، جنتی بننا چاہو تو تم بھی بول دو، عمر جنتی ہے، زور سے بولو، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے،
طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، عبد الرحمن ابن عوف جنتی ہیں، ابو عبیدہ ابن جراح جنتی ہیں، سعد ابن ابی وقاص جنتی ہیں، سعید ابن زید جنتی ہیں۔ یہ 10 صحابہ کے نام لے لے کے میرے آقا نے ان کو جنتی قرار دے دیا کہ یہ جنتی ہیں۔ ملا جی کو خبر ہی نہیں ہے، ملا جی کہہ رہے ہیں نبی کو کچھ نہیں معلوم، نہ اپنا حال نہ دوسرے کا۔ اب بتاؤ نبی کی بات سچی کہ ملا جی کی سچی؟ بولو زور سے بولو، میں کوئی ان کی توہین نہیں کر رہا ہوں، تو بات بتا رہا ہوں پر سبیل تذکرہ کہ انہوں نے ایسا لکھا کیوں، غلط لکھ دیا۔ تو نبی کی بات سچی اور نبی کا مذہب سچا، ملا جی کی بات جھوٹی، ملا جی کا مذہب جھوٹا، اور جھوٹا مذہب کبھی ماننے کے لائق بولو نہیں ہوتا۔ تو کبھی وہابی مت بننا، کیونکہ یہ ابو الوہابیہ کی کتاب ہے، مولوی اسماعیل دہلوی کی تقویت الایمان، اس کا صفحہ 62 ہے، 90 سے چھپی ہے لکھنؤ سے۔ خوب سمجھ بات آ گئی؟ تو جو ملا جی نے اللہ جانے یہ حدیث بھی پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، عشرہ مبشرہ والی، یہ حدیث انہوں نے نہیں پڑھی۔ اب وہ کہیں گے 7 چیلے چپاٹے، نہیں نہیں ہمارے ملا جی نے ضرور پڑھی تھی۔ تو ہم نے کہا پڑھی تھی تو پھر سمجھی کیوں نہیں؟ کہیں گے سمجھی بھی تھی تو ہم کہیں گے پھر مانی کیوں نہیں؟ اور کہیں گے مانی بھی تھی تو ہم نے کہا پھر اس کے خلاف یہ لکھی کیوں؟ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں، سیاد آ گیا۔ وہ سمجھ بات آ گئی؟ تو ملا جی کو تو جانے دو، رہنے دو، جو ان کا مقام ہے وہاں پہنچ گئے۔ اب چلیے بریلی شریف، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں چلیں کہ حضور آپ نے یہ حدیث پڑھی تو آپ کے دل پہ کیا گزری؟ آپ اپنا تاثر ظاہر کیجئے، اپنا عقیدہ اور ایمان بتائیے۔ تو وہ فرماتے مجھ سے پوچھتے ہو ارے وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، کنجوسی نہ کرو، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، وہ 10 پڑھو، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ خوب سمجھ میں بات آ گئی؟ اچھی طرح سمجھ گئے کہ نبی کو سب کچھ معلوم ہے، سب کا حال، بولو نبی کو سب کا حال معلوم ہے۔ سامعین کرام، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر انگوٹھوں کو چومنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے۔ اس سنت پر صحابہ کرام اور بزرگوں کا عمل رہا ہے۔ اس میں حضور کی تعظیم ہے اور سرکار کی تعظیم کی تاکید قرآن پاک میں جگہ جگہ موجود ہے۔ انگوٹھے چومنے کا ثبوت حدیثوں اور بزرگوں کی کتابوں میں موجود ہے اور منع پر کوئی دلیل نہیں۔ یہ ساری باتیں ایک مختصر و مدلل کتاب انگوٹھے چومنے کا مسئلہ میں بیان کی گئی ہے۔ اس کتاب کے صفحات 32 ہیں۔ اسے مولانا شفیع اوکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے۔ آپ ہندوستان میں کہیں بھی ہوں، یہ کتاب اور اس کے علاوہ اور بھی بے شمار اسلامی کتابیں گھر بیٹھے آدھی قیمت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو چاہیے
تو اپنے موبائل میں انگریزی میں لکھیے کتاب، یا صرف ایک حرف کے لکھ کر 8080 430 440 پر SMS کیجیے۔ کتاب کا نام نہ لکھیے، پھر جواب میں جو SMS آئے اسے غور سے پڑھیے۔ اسلامی کتابوں کی فہرست PDF فائل کی صورت میں اسی CD میں موجود ہے، جسے کمپیوٹر میں دیکھا جا سکتا ہے، یا ہماری ویب سائٹ albarkat.net پر دیکھ سکتے ہیں۔ خوب سمجھ میں بات آ گئی؟ اچھی طرح سمجھ گئے کہ نبی کو سب کچھ معلوم ہے، سب کا حال، بولو نبی کو سب کا حال معلوم ہے۔ اچھا، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یعنی بے شک میرا نور نظر حسن اور بے شک میرا لخت جگر حسین، یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ایک پرلطف بات آپ کو بتاؤں، آج کل یہ برادری جو ہے، سمجھ رہے ہیں کون سی برادری؟ یہ پلان بنا رہی ہے کہ یزید کو جنت میں بھیجا جائے۔ کچھ خبر بھی ہے آپ کو؟ ان کی میٹنگیں ہو رہی ہیں، پمفلٹ چھاپ رہے ہیں، کتابیں چھاپنے لگے، یزید جنتی ہے، بلیاں لگا لگا کے اس کو جنت میں بھیجنا چاہتے ہیں، چاہے خود نہ جائیں اسے بھیجیں گے۔ سمجھ رہے آپ؟ اور ہر طرف سے پہلے منہ نہیں کھلتے تھے ان کے، اور جتنی قیامت قریب آ رہی ہے اتنے ہی ان کے منہ کھلنے لگے، بدتمیزوں کی بدتمیزی ظاہر ہونے لگی۔ بتاؤ، یزید کو کوئی ہندو بھی اچھا نہیں سمجھتا، سکھ عیسائی یہودی کوئی اچھا نہیں سمجھتا، صرف سعودی اچھا سمجھ رہا ہے۔ صاحب یزید جنتی، یزید امیر المومنین، یزید خلیفۃ المسلمین، یزید رحمۃ اللہ علیہ، یزید رضی اللہ عنہ، بولو نا معاذ اللہ، بولو معاذ اللہ، یزید ایسا یزید ویسا بول رہے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ ہم کہتے ہیں جناب ہم کیوں جھگڑیں تم سے، تمہارا یزید تم جانو، جیسے تم مسلمین ویسا تمہارا خلیفۃ المسلمین، خوب ملی ہے جوڑی ایک اندھا ایک کوڑی۔ ہے کہ نہیں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم جھگڑیں؟ ایک دعا ہم کرتے ہیں یزید کے بارے میں اور یزیدیوں کے بارے میں اور حسینیوں کے بارے میں، وہ دعا ان کے بھی کام کی کہ انہوں نے اسے جنتی مان لیا، اپنا امام مان لیا، خلیفۃ المسلمین مان لیا، یزید کو امیر المومنین مان لیا، اور ہم نے امام حسین کو اپنا امام مان لیا۔ اور قرآن فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، یعنی قیامت میں ہم ہر ایک شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے کہ جو تیرا امام ہے اس کے پاس آ جا۔ سمجھا؟ تو ہم دعا کرتے ہیں، وہ سن رہے ہیں، وہ بھی دعا کریں، ہماری دعا پہ آمین کہیں کہ ان کے مطلب کی بھی دعا ہے، اور سن رہے ہیں آپ بھی آمین کہیں کہ آپ کے مطلب کی بھی دعا ہے۔ دعا ایک ہے، مطلب دونوں کا حل۔ کتنی پیاری دعا ہے، یعنی اے مالک و مولا، اے رب کریم، قیامت کے دن جہاں تو یزید پلید کو بھیجے وہاں سارے وہابیوں کو بھیج دینا، اور جہاں امام حسین
حسین کو بھیجے، ان کے غلام سنیوں کو بھیج دینا۔ آمین۔ دونوں کے مطلب کی دعا ہے کہ نہیں؟ بات آ گئی، میں نے عرض کر دی۔ لیکن اگر وہ کہیں کہ میں کہتا ہوں کہ ایک حدیث بھی کوئی یزید کے نام کی نہیں سنا سکتا کہ حضور نے نام لے کے یزید کو جنتی فرمایا ہو، کہ یزید تو حضور کے زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں پیدا ہوا ہے۔ تو یزید کے نام کی ایک حدیث کوئی بھی نہیں سنا سکتا کہ حضور نے اسے جنتی قرار دیا ہو۔ اور اگر وہ کہے سنی ہو تم بتاؤ حسین کے نام کی کوئی حدیث تم سناؤ، تو ہم کہیں گے ادھر آج ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ اور ہم سے سنو یک نہ شد دو شد، ہم سے سنو امام حسین کے نام کی حدیث، تو صرف امام حسین کی نہیں، ان کے بڑے بھائی امام حسن کے نام کی بھی۔ سرکار فرماتے ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، سرکار فرماتے بے شک میرا نور نظر حسن اور میرا لخت جگر حسین، یہ دونوں جنتی جوانوں کے، ابھی میں نے ترجمہ نہیں کیا ہے، سنی مسلمان بڑے ہوشیار ہیں، ماشاءاللہ آپ نے ترجمہ پورا کر دیا۔ میں نے ابھی بات ادھوری کہی تھی، آپ نے پوری کر دی۔ یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو بات ہمارے سنی عوام کو بھی معلوم ہے وہ ان کے ملا جی کو معلوم نہیں ہے کہ نہیں؟ ہاں، بے شک امام حسن اور امام حسین جنتی جوانوں کے، بولو جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اچھا وہ جنتی جوان وہ تو ہو نہیں سکتے، اس گروہ کے لوگ تو ہو نہیں سکتے، اس فرقے کے لوگ بولو نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ ان کا تو امام معین ہو گیا یزید، وہ تو اس کے ساتھ ہوں گے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جن جوانوں کے سردار امام حسین ہیں جنتی جوانوں کے، وہ انشاءاللہ ہم اہل سنت ہی ہوں گے۔ سنیوں کے سردار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بات آئی گئی۔ اب میں آج اس آیت کریمہ کے تعلق سے آپ کی خدمت کروں جس کو میں نے ابھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ یعنی بے شک تم سب کے پاس اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑا نور آ گیا اور روشن کرنے والی کتاب۔ یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، تم سب کے پاس آ گیا۔ حضرات بمبئی کے مسلمانوں سے پوچھئے کہ تمہارے پاس نور آیا کہ نہیں، تو کہیں گے آیا۔ بولو کیا کہیں گے آپ؟ کیا کہیں گے؟ بولیے آیا۔ مہاراشٹر میں کسی شہر کے مسلمانوں سے پوچھئے کہ تمہارے پاس نور آیا کہ نہیں، تو وہ کہیں گے آیا۔ اگر نور نہ آیا ہوتا تو ہم نور والے ہی نہ ہوتے۔ کیوں بھائی؟ گجرات کے مسلمانوں سے پوچھئے، یو پی کے مسلمانوں سے پوچھئے،
بہار بنگال کے مسلمانوں سے پوچھیے تو کہیں گے آیا، نور آیا۔ چلیے ہندوستان چھوڑ کے چین، جاپان، امریکہ، افریقہ، جتنے ملک ہیں، کسی ملک کے باشندے مسلمان سے پوچھیے کہ تمہارے پاس نور آیا کہ نہیں، تو مسلمان ہوگا تو کہے گا ہمارے پاس نور آیا۔ سبحان اللہ، ایک نور اور سارے عالم میں اسی کا ظہور، ایک ہی نور سارے عالم میں جلوہ گر ہے، اور سارے عالم میں وہی نور ہے، اسی نور کی جلوہ گری ہے۔ ہر مسلمان کہے گا کہ میرے پاس نور آیا، کہ اللہ پاک نے فرمایا تم سب کے پاس بے شک نور آیا۔ اب ایک نور اور سارے عالم میں اسی کا ظہور، تو وہی نور ہے جو سارے عالم میں جلوہ گر ہے، یہی معنی ہے حاضر و ناظر کے۔ ساری کائنات میں مصطفیٰ کا نور جلوہ گر ہے، جلوہ گر ہے۔ آیا سب کے پاس، الحمدللہ ہم اہل سنت مانتے ہیں کہ نور ہمارے پاس آیا اور ہم نور والے ہیں۔ البتہ کچھ لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد اس بات کے قائل نہیں ہیں، کہتے ہیں نور آیا تو تھا مگر چلا گیا۔ اور ظاہر بات ہے جس کی آنکھوں کا نور چلا جائے وہ اندھا، اور جس کے دل کا نور چلا جائے وہ دھندھا اوندھا۔ ہماری آنکھیں بھی روشن ہیں اور دل بھی روشن ہے۔ اچھا، اب یہ بھی دیکھنا ہے، قرآن پاک سے پوچھیں تو قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یعنی نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کس کی؟ بولو بولو، کس کی جان سے؟ مومنوں کی جان سے۔ یہ نہیں فرمایا نبی اولا بالناس من انفسہم کہ نبی لوگوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ کچھ فرق سمجھ میں آیا؟ فرق سمجھ میں آیا؟ نبی لوگوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے یہ نہیں فرمایا، بلکہ مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے یہ فرمایا۔ یعنی میرے حبیب کو، میرے نبی کو جو مومن ہیں وہ اپنے سے قریب مانیں گے۔ دو شیر ہیں، ایک ادھر ایک ادھر۔ ماشاء اللہ، کھڑے ہو کے دیکھے بھی تو شیر کہاں سے بول رہا ہے، کون ہے؟ ہاں، حضرات تو نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جو مومن ہے وہ نبی کو اپنے سے قریب مانتا ہے، وہ حاضر و ناظر مانتا ہے، اور جو مومن ہی نہ ہو وہ کیوں حاضر و ناظر مانے گا؟
فیصلہ ہو گیا کہ لوگوں نہیں فرمایا مومنوں، فرمایا اللہ پاک نے نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. اسی لیے ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے. یہ فرمایا، وہ نہیں فرمایا. یہ اللہ کی سرتاب بقدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ حضرات تو نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. ایک تھانہ بھون کے تھے لگی، ان سے کسی نے پوچھا کہ صاحب کیا بہت سی جگہ موجود ہو سکتے ہیں؟ بولے ذات ایک ہے، وجود بہت سی جگہ ہو جائے یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ وہ جو ہے نا وہ غلام ربانی، کیا نام ہے اس کا؟ راج ربانی. غلام ربانی تو ہے ہی نہیں، اگر ہو جائے تو کیا کہنا؟ نہیں راج ربانی تو وہ ہاں وہ وہی ہے. وہ ایک بزرگ کے واقعے کی اس نے بہت ہی کھلی اڑائی، یہی چند جگہ موجود ہونے والی بات پہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ملفوظات کے حوالے سے. اب ان احمقوں کو کیا معلوم، ان کی تو بس اتنی سی ہے عقل، جو کچھ تھی، جو کچھ بھی تھی رہ گئی تھی وہ بھی چلی گئی. عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی، تو شریعہ نے فرمایا یہ عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی. میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں. بولے صاحب، بولے ایک ساتھ اور وجود ہر جگہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا ان کی غلط فہمی ہے کیوں یہ کہ اللہ پاک کے لیے کہتے ہیں وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ. حالانکہ علماء سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پاک ہمارا جگہ سے پاک ہے. اس کے لیے یہ کہنا جائز نہیں ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. یہ سب اللہ کے لیے لفظ نہیں ہے. اللہ سمیع و بصیر ہے، ہر جگہ موجود ہے. یہ جگہ میں موجود ہونا یہ اللہ کی شان نہیں ہے، اللہ جگہ سے پاک ہے. جگہ سے کیا مطلب؟ جگہ سے وہ پاک ہے. وہ جب بھی موجود تھا جب جگہ ہی نہیں تھی. جگہ سے، جگہ کو تو اسی نے بنایا. یہ نہیں بول سکتے اللہ ہر جگہ موجود ہے. اب عام لوگ ایسے بول دیتے ہیں بے پڑھے لکھے، تو یہ ملا جی لوگ بھی ایسے ہی بولتے ہیں. سمجھ گئے آپ حضرات؟
تو اللہ کے لیے کہتے ہیں وہ ہر جگہ موجود ہے، لہذا نبی ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ مان لیا تو خدا میں اور نبی میں برابری ہو جائے گی۔ بتائیے کس قدر احمقانہ بولی ہے یہ۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ چند جگہ موجود ہو جانا یہ حدیث اور قرآن کی، حدیث کے اندر بہت سی جگہ موجود، بہت سی جگہ ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ کے نیکوں کی تو بات بہت اونچی ہے۔ ابلیس جیسا بدبخت جو ساری دنیا کو گمراہ کرنے کا ٹھیکیدار بنا، اس کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ وہ ارے جب تک نکالا نہیں جائے کیوں نکلتے ہو؟ خاص بات ہے؟ ارے وہ اور اس کا قبیلہ ابلیس اور اس کی ذریت تم کو وہاں سے دیکھ رہے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔ آپ ہو بمبئی میں اور ابلیس ہو نجد میں، آپ کے دل میں کوئی اچھا خیال پیدا ہوا وہیں سے وہ دیکھ لے گا اور آپ کو گمراہ کرے گا۔ آپ ہو بمبئی میں، ابلیس ہو دیوبند میں، تو وہیں سے آپ کو گمراہ کر دے گا، سمجھ گیا؟ آپ ہو بمبئی میں، ابلیس ہو ندوے میں، وہیں سے آپ کو گمراہ کر دے گا۔ تو جب ابلیس کی طاقت کا یہ عالم کہ ہم یہاں وہ وہاں سے دیکھ رہا ہے، تو جو سب سے بدترین ہے جب اس کو خدا نے یہ طاقت دی ہے، تو جو سب سے بہترین ہے ان کی قوت کا کیا کہنا۔ خوب سمجھ بات آ رہی ہے جی؟ اچھا، اب دیکھیے آپ، کل میں نے بہت لمبی حدیث آپ کو سنائی تھی، ترجمہ اس کا نہیں کیا تھا۔ اس میں ایک لفظ یہ بھی آیا تھا ثم یجیء ملک الموت علیہ السلام حتی یجلس عند راسہ، مرنے والے کے قریب بہت سے فرشتے تحت نگاہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر آخر میں حضرت ملک الموت تشریف لاتے ہیں۔ ملک الموت کا نام سنا ہے؟ بولیے بولیے، سنا ہے؟ کیا نام ہے؟ اسرائیل علیہ السلام ہے، انہیں ملک الموت کہتے ہیں، موت کا فرشتہ۔ قرآن فرماتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم۔ قرآن پاک کی آیت ہے آپ کے ساتھ ہے؟ اے محبوب اعلان فرما دو کہ تم کو موت کا فرشتہ ملک الموت وفات دیتا ہے جو تمہارے اوپر مقرر ہے جی۔ تو ملک الموت علیہ السلام کا نام تو آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ بولو۔ اب سائن کے زور سے نہیں بول سکتے ان کا نام سن کے، ہے بھی ان کے نام میں اتنا خوف ہے۔ سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ سنا ہے؟ اچھا، کبھی ملاقات ہوئی ہے؟ بولو بولیے ذرا، ہوئی ہو تو ہے؟ کبھی ہوئی ملاقات؟ اچھا ہے، ہاں جی، ہوگی انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ ہوگی۔ اچھا ایک بات میں بتاؤں، آپ کی ملاقات ان سے نہیں ہوئی ہے مگر ان کی آپ سے ضرور ہوئی ہے، اور یہ روزانہ ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ملک الموت علیہ السلام ہر جاندار کے پاس صبح شام دونوں ٹائم آتے ہیں، دونوں ٹائم آتے ہیں اور تشریف لے جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آیا کہ ملک الموت کے سامنے ساری دنیا کشت کی طرح ہے، جیسے بڑے بڑے کشت چلتے تھے تب آپ اور چند لوگ بیٹھ کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، اپنے مطلب کی چیز اٹھا کے چن لیتے تھے، کھا لیتے تھے۔ ابھی بھی ایسے بہت سی جگہ ہے رواج چلتا ہے نا، گھٹے شادیوں میں خاص طور پہ بڑے بڑے طباق۔ اسی طرح سے ملک الموت کے سامنے سارے زیرو جاندار رہتے ہیں ہر وقت، اور جس کا وقت آ گیا اسی کو لے لیا۔
کسی کو لے لیا. ہاں حضرات ملک الموت علیہ السلام سب کو دیکھ رہے ہیں, سب کے پاس آ رہے ہیں. کتنے تیز رفتار ہیں وہ کہ ہر جاندار کے پاس آتے ہیں اور جس کا وقت آ جاتا ہے اسی کو لے جاتے ہیں. اچھا یہ ہر آدمی کو معلوم ہے بات, کوئی انکار نہیں کر سکتا, نہ اپنا نہ غیر. کیونکہ کوئی بہادی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بے وقت کسی کو وہ لے جاتے ہیں. کہہ دے گا؟ ارے بولو بولو نا, نہیں کہہ سکتا. کتنا ہی کیسا ہی کیوں نہ ہو, کہہ ہی نہیں سکتا یہ بات کہ بے وقت کسی کو لے جاتے ہیں, نہیں کہہ سکے گا. اور جب یہ نہیں کہے گا تو ایک بات کھلے طور پر ثابت ہو گئی کہ حضرت ملک الموت کو سب کا علم ہے کہ کون کب مرے گا, کون کب مرے گا. یہ علم حضرت ملک الموت کو پکا ہوا, سب کے بارے میں ہوا, ہر جاندار کے بارے میں ہوا کہ کون کب مرے گا. اور یہ عقیدہ ہم اہل سنت کا ہے. انہوں نے لکھ دیا اگر مان لیا کسی کے لیے بھی خدا کے سوا تو مشرک, پکے مشرک. اس میں لکھا ہوا ہے تقویۃ الایمان میں, پکا مشرک وہ جو غیر خدا کے لیے عقیدہ مان لے. تو ہم کہیں گے جناب ملک الموت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر یہ کہو انہیں معلوم نہیں تو پھر جس کا سمجھ میں آیا لے گئے, چاہے وقت آیا چاہے نہیں آیا. بولو ایسا مانو گے؟ نہیں, بلکہ کل شیء بقدر. حدیث پاک میں ہر شے تقدیر سے ہوتی ہے, ہر چیز تقدیر سے, سب کا وقت لکھا پڑا ہے. ایک حدیث پاک میں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما نطفہ ثم يكون علقة ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا ب4 كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد. کہ تم میں جب کسی کو پیدا کیا جاتا ہے تو 40 روز تک وہ ماں کے رحم میں بصورت نطفہ رہتا ہے, پھر 40 دن تک وہ جمے ہوئے خون کی صورت میں, پھر 40 دن تک گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں رہتا ہے. تو پھر یہ 120 دن کا ٹائم جب گزرتا ہے, ہاتھ پاؤں بن جاتے ہیں, اعضا بنا دیے جاتے ہیں, چہرہ مورا بنا دیا جاتا ہے, سب کچھ جب شکل و صورت بنا دی جاتی ہے, ثم يبعث الله إليه ملكا ب4 كلمات. تو اللہ پاک اس کی طرف ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو 4 نوشتے لے کے آتا ہے. اب یہ 120 دن کا ہے, یہ بچہ روح ڈال دی گئی اس کے بدن میں, 100 بولو نا 120 دن, یہ 4 مہینے کا ٹائم ہوا. ابھی دنیا میں آئے گا 5 مہینے کے بعد. 4 مہینے میں روح پڑ گئی, جان پڑ گئی بچے کے بدن میں. حضرات یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ الٹرا ساؤنڈ تو آج چلا, یہ کیمرے تو آج چلے. کیوں بھائی؟ سرکار کے زمانے میں ان کا تصور بھی نہیں تھا, مگر میرے آقا نے یہ فرمایا کہ 40 دن میں ایسا ہوتا ہے, 40 دن میں ایسا ہوتا ہے, 40 دن میں ایسا ہوتا ہے. 4 مہینے میں بچے کے اندر روح پڑ جاتی ہے. وہ کون سی نگاہ تھی جس نے ماں کے شکم کے اندر بچوں کی یہ تصویریں بنتی ہوئی دیکھ لی؟ وہ نگاہ غیب مصطفیٰ تھی کہ جس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. حضرات اللہ سب کچھ جانتا ہے, اللہ نے اپنے حبیب کو سب کچھ بتا دیا. حضرات
یہ 40 دن میں تبدیلی ہوتی ہے، نطفے سے علقہ کی طرف، علقے سے مضغے کی طرف، نطفے سے جمع ہوا خون بنا، جمے ہوئے خون سے لوتھڑا بنا۔ یہ 40 دن میں جو تبدیلی آ رہی ہے، اسی لیے ہمارے بزرگوں نے مرنے کے بعد 40ویں کی فاتحہ رکھی کہ تبدیلی کا وقت ہے۔ سمجھ گئے؟ اچھی طرح سمجھتے ہو حضرات؟ مرے گا، پھر سرکار نے فرمایا ثم یبعث اللہ الیہ ملکا باربع کلمات، پھر ایک فرشتے کو خدا بھیجتا ہے، 4 نوشتے لے کے آتا ہے، فیکتب عملہ، تو اس کے زندگی بھر کے وہ کارنامے اور اعمال لکھ دیتا ہے، زندگی میں کیا کیا یہ کام کرنے والا ہے، کون اچھی کمائی سے روزی حاصل کرے گا، کون لوٹ مار دے، کیوں بھائی، کون حلال ذریعے سے کون حرام ذریعے سے، کتنی روزی کھائے گا، کیا کیا کرے گا، عملہ، تو اس کے زندگی بھر کے کام اور افعال و اعمال و اشغال لکھ دیتا ہے، حرکات و سکنات لکھ دیتا ہے ماہی کے پیٹ میں، واجلہ، اور اس کی موت کا وقت بھی لکھ دیتا ہے کہ کب مرے گا، کب مرے گا، بولتے نہیں ہو، کب مرے گا، یہ بھی لکھ دیتا ہے، کس طرح مرے گا، اچانک مرے گا کہ اپنی موت مرے گا، بیمار ہو کے مرے گا کہ تندرستی ہی میں لڑک جائے گا، سب لکھ دیا۔ ابھی آئے گا دنیا میں 5 مہینے کے بعد، اور لکھ دیا سب سے پہلے، آنے سے 5 مہینے پہلے لکھ دیا کب مرے گا، ورزقہ، اور اس کی روزی لکھ دی، کتنی کھائے گا، کتنے دانے کھائے گا، کتنے دانے چاول کے کھائے گا، کتنے چنے کے کھائے گا، کتنے ستو کھائے گا، کیوں بھائی، چنے ستو کتنے کھائے گا وہ سب لکھ دیا، ارد مسور کتنی کھائے گا وہ بھی لکھ دیا، اور جناب والا بکرے کا گوشت کتنا کھائے گا زندگی میں، ارے بکر منڈی کے لوگ بولتے نہیں ہو، وہ بھی لکھ دیا، کتنے پائے کھائے گا، کتنی منڈی کھائے گا، اور کتنے گوشت میں آتے اجڑی چلائے گا، وہ بھی لکھ دیا، جو ناجائز ہے، کبھی گوشت میں مت دینا کسی کو، ہاں وہ بھی لکھ دیا، جو کچھ کھائے گا کمائے گا وہ سب لکھ دیا، ورزقہ، 3 چیزیں ہو گئی، عمل، اجل، روزی، وشقی او سعید، اور یہ بھی لکھ دیا کہ جنتی ہوگا کہ جہنمی، نیک بخت ہوگا کہ بدبخت، یہ بھی لکھ دیا، سنی ہوگا کہ وہابی، سنی ہوگا کہ نیچری، سنی ہوگا کہ مودودی، سنی ہوگا کہ تبلیغی، سنی ہوگا کہ جبریہ، سنی ہوگا کہ قدریہ، سنی ہوگا کہ غیر مقلد، سنی ہوگا کہ بنام اہل حدیث، سنی ہوگا کہ اہل قرآن ہوگا، سنی ہوگا کہ چکڑال بھی ہوگا، سنی ہوگا کہ جھگڑال بھی ہوگا، سنی ہوگا کہ معتزلی ہوگا، سنی ہوگا کہ ناصبی ہوگا، سنی ہوگا کہ قدری ہوگا، سنی ہوگا کہ رافضی ہوگا، سنی ہوگا کہ شیعہ ہوگا، پھر ان کے فرقوں میں سے کون سے فرقے کا ہوگا، وہ سب کچھ لکھ دیا، خارجی ہوگا کہ رافضی ہوگا، وہ سب کچھ فرشتے نے ماں کے پیٹ ہی میں لکھ دیا کہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ابھی موت آئی نہیں بلکہ دنیا میں آئے نہیں، اور ماں کے پیٹ ہی میں یہ لکھ دیا۔ کس نے لکھ دیا؟ فرشتے نے۔ اس انسان کی، ہر انسان کی سوانح حیات، کسی کو تو کہتے ہیں سوانح حیات، ہر انسان کی سوانح حیات فرشتے نے لکھ دی۔ بولو لکھ دی کہ نہیں لکھ دی؟ بولو
بولو، لکھ دی امیر ہو کہ فقیر ہو، بادشاہ ہو کہ رعایا ہو، سب کی سوانح حیات فرشتے نے لکھ دی۔ کون کب مرے گا، کون کہاں جائے گا، کون کیا کمائے گا، کون کیا کھائے گا، کون کیا کرے گا، کون منہ پھاڑ پھاڑ کے بزرگوں کے خلاف تقریر کرے گا، وہ سب کچھ فرشتوں نے لکھ دیا۔ اور کون تقویت الایمان لکھے گا وہ بھی لکھ دیا، اور کون تمہید ایمان لکھے گا وہ بھی لکھ دیا۔ کتنے فرقے پیدا ہوں گے وہ سب کچھ لکھ دیا، کون سے فرقے میں یہ جائے گا وہ بھی لکھ دیا، اور یہ بھی لکھ دیا کون سے فرقے کا بانی کون ہوگا، سب اس کے نام اعمال کو فرشتوں نے لکھ دیا۔ جو کرنے والا تھا وہ پہلے ہی لکھ دیا، لکھ دیا، لکھ دیا نہیں؟ بولو نا، یہ جو تم بول رہے ہو یہ بھی لکھ دیا، اور یہ جو میں دکھا رہا ہوں یہ بھی لکھ دیا۔ ماں کے شکمی میں ایک وقت ہوگا کہ سن 2010 میں 17 تاریخ کو بعد نماز عشاء بکر منڈی قصائی محلے میں قصائی جماعت خانے کے پاس بہت بڑے مجمع عام کے اندر یہ صغیر احمد اللہ کا حقیر بندہ، نبی کا ادنا غلام، مفتی اعظم کا ادنا سا کفش بردار وہابیت کی پول کھولے گا، تقویت الایمان دکھا دکھا کے اس کا رد بلیغ کرے گا۔ لکھ دیا۔ یہ فرشتے نے سب کچھ لکھ دیا۔ فرشتے نے سب کچھ لکھ دیا کہ کون کیا کرے گا، وہ سب کچھ فرشتے نے ماں کے پیٹ میں دنیا میں آنے سے پہلے لکھ دیا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ پوری زندگی کی آمد سے پہلے جامت تک کے، آمد سے پہلے رب تک کے سارے حالات ہر انسان کے فرشتے نے لکھ دیے 4 نوشتوں کے اندر۔ اب ذرا غور تو کریں کہ جب فرشتے کے علم غیب کا یہ عالم ہے تو جس کا وہ غلام ہے امام الانبیاء کے علم غیب کا کیا عالم ہوگا؟ کیا وہابی ملا جی نے یہ بھی حدیث نہیں پڑھی؟ یہ بھی نہیں پڑھی؟ کتاب کو لکھ ماری مگر حدیث کچھ نہیں پڑھی۔ سامعین کرام، ہم دیکھ رہے ہیں کہ صلح کلیہ